کہ اللہ نے تو ایک ہی امت بنایا تھا، تمام نبی رسول ایک ہی امت میں سے تھے، ایک ہی امت تھے، سب کے سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، سب کے سب اللہ کی تقوی اختیار کرنے کا کہتے تھے، لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی ڈیوائڈ کر لیا۔ یہودیوں نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، انہوں نے اپنا نام خود ہی یہودی رکھ لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنا نام خود ہی عیسائی رکھ لیا، کرسچن رکھ لیا۔ اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنا نام خود ہی وہابی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی خود بخود رکھ لیا۔ اگر آج انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو بس کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک اسکول آف تھاٹس ہیں، تو یہ ہیں، تو یہ وہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلمان کہتے ہوئے یہ لوگ شرماتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ کیا ہیں، تو یہ ان کو کہنا چاہیے کہ بھجن ہم مسلمان ہیں، تو کہتے ہیں مسلمان تو سب ہوتے ہیں، اب یہ بتائیں کہ آپ کیا ہیں؟ آپ شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، پھر آپ کون سے امام کو فالو کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، امام مالک کو فالو کرتے ہیں، امام جعفر کو فالو کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، یا امام شافعی کو فالو کرتے ہیں؟ مطلب انہوں نے اپنا ہی اس کے مطابق وہ چیزیں کر لیں، جبکہ ہمارے دین میں کسی طرح کی کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت تو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یا نبی، جس کسی نے بھی آپ کے دین میں فرقہ بندی کی، گروہ بندی کی، الگ الگ ہو کر چلا، اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان سے پوچھے گا جو یہ لوگ کرتے رہے۔ اور سورۃ البقرہ میں جو اللہ نے فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان سے پوچھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے؟ تو یہ کہیں گے نہیں، وہ تو حنیف تھے، مطلب سب کچھ چھوڑ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے، مسلم تھے۔ تو پھر ان سے پوچھے کہ تم کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ تو وہ جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو سیم یہی پوچھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہابی تھے، دیوبندی تھے، شیعہ تھے، بریلوی تھے؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان تھے۔ تو پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تم لوگوں نے اپنے آپ کو کیوں یہ ڈویژن میں ڈیوائڈ کر لیا ہوا ہے؟ اس کی ریزن صرف اور صرف، ہر چیز کی آپ ڈیپ اسٹڈی کریں گے تو ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے اس قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا شروع کر دیا، صرف اور صرف عربی میں پڑھتے جا رہے ہیں، رٹے لگاتے جا رہے ہیں، اور نسل در نسل اسی طریقے سے چلتی جا رہی ہے۔ جب ہم اس کو سمجھنا شروع کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں گے۔ اور الحمدللہ اب تو بہت سے نوجوان لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور خود قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔